اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کامل مرشد کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ کامل مرشد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کامل مرشد کے بارے میں ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب ہم ریالٹی بتاتے ہیں۔ 7 جہان ہیں، 7 جہان اس کائنات میں۔ اب یہ ہے ناسوت۔ اگر آپ ناسوت، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نیلے کلر کا، اس سے نیچے یہ ناسوت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے طالب ہیں، اس دنیا کے طالب ہیں، دنیاوی مسائل ہیں یا دنیاوی مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مرشد کون سا مرشد؟ مرشد کامل کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں خود سیکھ سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جدید دور ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، قرأت کیسے کرنی ہے، چیزیں ہم آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ بندہ جو دنیا کا طلبگار ہے، اس کو کامل مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اوپر جہان ہے ملکوت۔ ملکوت کے اندر 7 جنتیں اور 7 جہنم ہیں۔ اگر کوئی بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے، 7 جنتیں ہیں: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، مأوى، نعیم، فردوس۔ 7 جنت ملکوت کے اندر ہے۔ اگر کسی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا طلبگار ہے، اس کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ بھی درود شریف اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اس کو بھی مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مرشد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اللہ کا طلبگار ہے۔ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جی منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ یعنی ایمان والے اور جنت والے یہ اللہ سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی بہت آگے ہے۔ تو جو اللہ کے طلبگار ہیں نا، کامل مرشد کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب عشق کہاں پہنچا دیتا ہے؟ حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں: جی منزل عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ اب یہ 7 جنتوں میں بلند درجے بھی حاصل کر جاؤ، اللہ نہیں ملے گا۔ صفت مل سکتی ہے، جھلک مل سکتی ہے، نور کی جھلک مل سکتی ہے، ذات نہیں ملے گی۔ عشق کہاں پہنچا دیتا ہے؟ عشق پہنچا دیتا ہے عنکبوت میں۔ اس سے بھی اوپر جہان ہے عنکبوت، اس سے اوپر جہان ہے جبروت۔ عشق وہاں بھی پہنچا دیتا ہے۔ ایمان والوں کو، جنت والوں کو خبر نہیں، جنت والے سارے یہاں عیش کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کی ذات نہیں ہے۔ صفت ہے، تجلیات ہیں، نور ہے، ذات نہیں ہے۔ عشق اس سے بھی آگے لے کے چلا جاتا ہے لاہوت میں۔ یہاں خدا سے ہم کلامی شروع ہو جاتی ہے، ذات نظر نہیں آتی۔ انسان اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ عشق اس سے بھی آگے لے کے جاتا ہے انسان کو وحدت میں۔ ذاتی دیدار یہاں بھی نہیں، ذاتی دیدار یہاں بھی نہیں۔ پھر عشق کہاں لے کے جاتا ہے؟ آخری جہان احدیت کے اس آخری پورشن میں کعبہ قوسین کا مقام ہے۔ یہاں پہ بقا لقا کی تعلیم ہے، اور یہاں پہ رب کی ذات کا ذاتی دیدار ہے۔ یہ جنت والے اس جہان میں ہیں، یہ دوسرے جہان، یہ پہلا جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس میں بھی کئی سیارے ستارے ہیں، لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس سے اوپر والا جہان ملکوت ہے۔ جنت والے یہاں تک ہے، درجے والے یہاں تک ہیں، ایمان والے یہاں تک ہیں۔ لیکن ان ایمان والوں کو خبر نہیں ہے کہ عشق ان کو ان تمام جہانوں سے کراس کر کے کعبہ قوسین کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اب جو طلبگار ہے کہ وہ روحانی طور پر کعبہ قوسین میں جائے، رب کے سامنے روبرو ہو، اس کو کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، باقیوں کو نہیں ہوتی۔ اب اس کو کامل مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اب وہ وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ انسان کے اندر روح کی نائب 7 لطائف ہیں، اور یہ کل 7 جہان ہیں۔
ایک ایک جہان کی ایک ایک مخلوق اللہ نے پکڑ کے حضرت انسان کے اندر روح کی نائب کے طور پہ اندر ڈال دی ہیں۔ یہ فرشتہ صفت مخلوقیں ہیں، یہ فرشتوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں، کیونکہ فرشتے جبروت سے آگے نہیں جا سکتے، مگر حضرت انسان ان تمام جہانوں کو کراس کر کے کعبہ قوسین تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کامل مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ لطائف خود زندہ نہیں کر سکتا، یہ لطائف کامل مرشد زندہ کرتا ہے۔ ان لطائف کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب ایک فوج میں جاتے ہیں تربیت ہوتی ہے، ایک دفتر میں جاتے ہیں تربیت ہوتی ہے، جوڈیشری میں جاتے ہیں تربیت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ ان کی تربیت نوری حضوری لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ولیوں، نبیوں، اماموں کے پاس ہوتی ہے۔ جب اس کی تربیت ہوتی ہے، مرشد اس کو نکالتا ہے، تربیت کرتا ہے، بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتا ہے۔ حضور پاک پھر اس کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ کعبہ قوسین میں ٹھہر کے اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائے۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ کامل مرشد ان لطائف کو زندہ کر کے تربیت کر کے حضور پاک کے حوالے کرتا ہے۔ حضور پاک کیا کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے دیدار کے قابل کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے اپنی تربیت اس کی کر کے دوبارہ کامل مرشد کے حوالے کرتے ہیں۔ اب تم ہی اس کو کعبہ قوسین کے مقام پہ روبرو لے کر جاؤ۔ یہ عشاق کا رستہ ہے، یہ عاشقین کا رستہ ہے۔ ایمان والے، دنیا دار اور جنت والے یہ سارے نیچے رہ جاتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ جو عاشقین ہیں اور جو کامل مرشد والے ہیں وہ رب کی ذات کے سامنے کعبہ قوسین تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ کامل مرشد کی۔ اگر آپ دنیا کے طلبگار ہیں آپ کو ضرورت نہیں، اگر آپ جنت کے طلبگار ہیں آپ کو ضرورت نہیں، اگر آپ بخشش کے طلبگار ہیں آپ کو کامل مرشد کی ضرورت نہیں، اگر آپ اللہ کے طلبگار ہیں تو یہ بھی قانون ہے کہ مرشد کے بغیر نہ تو آپ کے لطائف زندہ ہوں گے، پھر مرشد کے بغیر آپ حضور پاک کی محفل میں بھی نہیں جا سکتے۔ حضور پاک کی محفل میں چلے جائیں، تربیت ہو جاتی ہے، دوبارہ مرشد کے حوالے کیا جاتا ہے، اب تم ہی کیونکہ اس کا کوٹا اس کے مرشد کے پاس ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے، جنت کے، درجوں کے، بخشش کے طلبگار ہیں، ایمان کے طلبگار ہیں، تو آپ کو اس ویڈیو کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ کے طلبگار ہیں، ایک دفعہ پرکھ کے دیکھو، ایک دفعہ آزما کے دیکھو، دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہو اس کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اوپر تصور کرو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور دل کی دھڑکن میں پڑھو اللہ اللہ۔ دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہو، اگر آپ کی دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ ہونے لگ گئی، آواز آنے لگ گئی اور دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آیا، سمجھ لیں آپ کو کامل مرشد مل گیا ہے، آپ کو دیدار بھی کروائے گا اور آپ کو اگلے جہانوں میں لے کے بھی جائے گا اور آپ کو حضور پاک کے سامنے کھڑا بھی کرے گا۔ آزما کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، ان کے پاس طاقت ہی بڑی ہے۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھو، آنکھیں بند کرو، توجہ دل کی جانب رکھو، دھڑکنے محسوس کرو اور ساتھ میں پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ